دوستوں، وزیر اعظم نریندر مودی کا اسٹیٹ وزٹ امریکہ کا بھی جاری ہے، لیکن جو میجر سبسٹینٹیو پارٹ ہے وزٹ کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ بینکوٹ بھی ہو گیا، ٹاکس بھی ہو گئی، پریس کانفرنس بھی ہو گئی، یو ایس کانگریس میں خطاب بھی ہو گیا، اور پھر بڑی ڈیٹیلڈ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے، اور جو معاہدے ہونے تھے وہ بھی ہو گئے۔ سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی کا وزٹ ہے یہ بڑا کامیاب رہا۔ اس کے باوجود کہ تقریباً 70-75 جو کانگریس مین ہیں انہوں نے بائیڈن کو لکھا بھی کہ ریلیجس جو مائنورٹیز ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑے پرابلمز ہیں، لیکن تمام چیزوں کے باوجود وزٹ بڑا زبردست رہا بھارت کے پرسپیکٹیو سے۔ جہاں عام ڈرونز کی بات ہوئی، وہاں اب جیٹ انجنز بھی مینوفیکچر کرے گا بھارت میں۔ اس کے علاوہ مائکرون جو ہے سیمی کنڈکٹرز بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اسپیس مشنز کی بھی بات ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات بھی ہو رہی ہے مختلف شعبوں میں۔ تو تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک لحاظ سے ان پلیس ہیں۔ دو تین انٹرسٹنگ ایسپیکٹس ہیں جو میں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے جو ان کا بھارت کا ایک نیریٹو ہے وہ پھر دوبارہ اس طرح ہی آ گیا، تو یہ خطرے کی گھنٹی تو اس لحاظ سے ہے، اور لیکن بھارت نے جو چاہا وہ اس کو مل گیا کراس بارڈر ٹیررزم کے لیے۔ ایک طرف تو بھارت یہ کہتا ہے کہ ہاں پاکستان ہیز بیکم ریلیونٹ، لیکن پاکستان کی فکسیشن ابھی تک بھارت کو کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرا ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یوکرین کے حوالے سے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا کہ بھارت اور امریکہ دونوں ساورنٹی اور جو ممالک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن یہ بھارت کے اسٹانس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے، تو انڈائریکٹ لحاظ سے وہ امریکہ کی پوزیشن سے قریب ہو گئے ہیں۔ تو یہ تمام جو وزٹ ہے، obviously چائنا اس کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہا ہوگا، رشیا بڑا اس کو کلوزلی واچ کر رہا ہوگا۔ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کو آپ پڑھیں گے، بٹوین دا لائنز کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن بھارت کی تعریف کرنا بنتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی فارن پالیسی کو، ان چیلنجز کو کس طرح استعمال کیا ہے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ہمیں کچھ ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے۔ اس وقت دنیا میں انڈیا کے پی ایم کے اس وزٹ کو مختلف ناموں سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ملاقاتیں رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا ڈنر ایک ہسٹورک ڈنر کہا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں جو آج تک کسی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے اس سے پہلے نہیں لیے گئے۔ اسٹیٹ ڈنر میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ایسے شیف کو بلایا گیا ہو جو کہ ویجیٹیرین کھانے بنانے کا ماہر ہو، اور وہ وائٹ ہاؤس کے جو وہاں پر شیف موجود ہیں ان کو ٹرین کرے، اور سارے کا سارا مینیو ویجیٹیرین ہو۔ 400 مہمانوں نے اس اسٹیٹ ڈنر میں شرکت کی ہے، جس میں دنیا بھر کی سیلیبریٹیز موجود تھی۔ انڈیا سے ہم نے دیکھا کہ مکیش امبانی اور نیتا امبانی نظر آئے، پھر سندر پچائی اور ان کی بیگم نظر آئیں، پھر رالف لارن جو کہ ایک بہت بڑے ڈیزائنر ہیں وہ نظر آئے، اور بھی بے شمار مہمان۔ اسی طریقے سے جو سپیچ کی ہے پرائم منسٹر نریندر مودی نے، وہ سپیچ بھی ایک تاریخی سپیچ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے رائز آف انڈیا، کوئی کہہ رہا ہے مودی میجک ان امریکہ۔ یہ وزٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ اب امریکہ اور انڈیا الائز ہیں، اور پاکستان امریکہ سے باہر نکل چکا ہے۔ سپیچ کے بعد جو جوائنٹ پریسر ہوا اس میں ڈیکلیریشن بھی سامنے آیا، اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد دفتر خارجہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے۔ پی ایم مودی نے اپنی سپیچ کا آغاز کیا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 30 سال پہلے آیا تھا تب وائٹ ہاؤس کو باہر سے دیکھا تھا، لیکن پھر وہ اپنی سپیچ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر انہوں نے ماضی کی، حال کی ہر پوائنٹ پر بات کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان بڑھتا ہے تو پوری دنیا بڑھتی ہے۔ بہت زبردست بات کی انہوں نے۔ آج ہندوستان اور امریکہ خلا اور سمندر میں، سائنس اور سیمی کنڈکٹر میں، سٹارٹ اپس میں اور پائیداری میں، ٹیکنالوجی اور کاروبار میں، زراعت اور مالیات میں، آرٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو پی ایم مودی ہیں انہوں نے جب سپیچ کی ہے تو 15 ٹائمز ان کو سٹینڈنگ اویشن ملا ہے کانگریس مین کی طرف سے۔ وہاں پہ سب نے 15 سے زیادہ مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہو کے تالیاں بجائی ہیں ان کی سپیچ پر۔ ان کے پاس پلان ہوتا ہے کہ ہم جا کے کہیں کہ یہ لابی ان کی سٹرانگ ہے انڈیا والوں کی۔ ان کے پاس پلان ہوتا ہے، وہ پلان دیتے ہیں جا کے اپنا، ٹھیک ہے جا۔ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا، ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے جو منسٹر جاتے ہیں ان کے ہاتھ میں کٹورا ہوتا ہے،
ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिबोर्ड हो गया है, हमें बचाओ। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो 22 करोड़ के छोटे बजट का प्राइम मिनिस्टर है अच्छा। बेसिकली, ठीक और है। अंदर से जो सारी दुनिया कहती है सारी पार्टियां चोर हैं, ठीक हो गया। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़ी